السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 163 سے آیت نمبر 166 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ فَلَمَّا نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون۔ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے، جب ہفتے کے دن تو مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتی، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا اس دن مچھلیاں نہ آتی۔ اسی طرح ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی آزمائش کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا، تمہارے رب کے حضور عذر پیش کرنے کے لیے اور شاید یہ ڈریں۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو نجات دی اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کے سبب برے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اس آیت کا شان نزول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہنے والے یہودیوں کو ان کے کفر پر سرزنش کرتے اور ان سے فرمایا کرتے کہ تم لوگ اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر ہو کہ انہوں نے ہمیشہ پچھلے نبیوں علیہم السلام کی مخالفت کی اور تم میری مخالفت کر رہے ہو۔ اس پر یہودی بولے، ہمارے باپ دادا اپنے رب عز و جل کے فرما بردار اور اپنے نبیوں علیہم السلام کے اطاعت گزار تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ واقعی ان کے باپ دادا اپنے
نبیوں علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے ہیں، مگر ان کا خیال تھا کہ ان واقعات کی کسی کو خبر نہیں، اس لیے اپنے باپ داداؤں کی معصومیت کے ڈھنڈورے پیٹتے تھے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں ان کے پول کھول دیے گئے اور وہ لوگ حیران رہ گئے۔ اس آیت میں خطاب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ اپنے قریب رہنے والے یہودیوں سے سرزنش کے طور پر اس بستی والوں کا حال دریافت فرمائیں۔ اس سوال سے مقصود کفار پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کرنا یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ کفر و معصیت تو ان کا پرانا دستور ہے کہ ان کے آباء و اجداد بھی کفر پر قائم رہے۔ اس بستی کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون سی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ وہ مصر و مدینہ کے درمیان ایک قریہ ہے۔ ایک قول ہے کہ مدین و طور کے درمیان ایک بستی ہے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ قریہ تبریہ شام ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت یہ ہے کہ وہ بستی مدین ہے، بعض کے نزدیک وہ بستی ایلا ہے۔ جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے، اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات جو واقعہ بیان ہوا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بستی میں رہنے والے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کرنے اور اس دن تمام دنیاوی مشاغل ترک کرنے کا حکم دیا۔ نیز ان پر ہفتے کے دن شکار حرام فرما دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا ارادہ فرمایا تو ہوا یوں کہ ہفتے کے دن دریا میں خوب مچھلیاں آتی اور یہ لوگ پانی کی سطح پر انہیں دیکھتے تھے۔ جب اتوار کا دن آتا تو مچھلیاں نہ آتی۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا ہے، لہذا تم ایسا کرو کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا لو، اور ہفتے کے دن دریا سے ان حوضوں کی طرف نالیاں نکال لو۔ یوں ہفتے کو مچھلیاں حوض میں آ جائیں گی اور تم اتوار کے دن انہیں پکڑ لینا۔ چنانچہ ان کے ایک گروہ نے یہ کیا کہ جمعے کو دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑھے کھودے اور ہفتے کی صبح کو دریا سے ان گڑھوں تک نالیاں بنائیں، جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو گئیں، اور اتوار کے دن انہیں نکال لیا، اور یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے دی کہ ہم نے ہفتے کے دن تو مچھلی پانی سے نہیں نکالی۔ ایک عرصے تک یہ لوگ اس فعل میں مبتلا رہے۔ ان کے اس فعل کی وجہ سے اس بستی میں بسنے والے افراد 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ نمبر 1، ان میں 1/3 ایسے لوگ تھے جو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے باز رہے اور شکار کرنے والوں کو منع کرتے تھے۔ نمبر 2، 1/3 ایسے افراد تھے جو خود خاموش رہتے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، جبکہ منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ نمبر 3، اور ایک گروہ وہ خطا کار لوگ تھے جنہوں نے حکم الہی کی مخالفت کی اور ہفتے کے دن شکار کیا اور اسے کھایا اور بیچا۔ جب مچھلی کا شکار کرنے والے لوگ اس معصیت سے باز نہ آئے تو منع کرنے والے گروہ نے ان سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ میل برتاؤ نہ رکھیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دی۔ منع کرنے والوں کا ایک دروازہ الگ تھا جس سے آتے جاتے تھے، اور خطا کاروں کا دروازہ جدا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان خطا کاروں پر لعنت کی تو ایک روز منع کرنے والوں نے دیکھا کہ خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید آج شراب کے نشے میں مدہوش ہو گئے ہوں گے۔ چنانچہ انہیں دیکھنے کے لیے دیوار پر چڑھے تو دیکھا کہ وہ بندروں کی صورتوں میں مسخ ہو گئے تھے۔ اب یہ لوگ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتے تھے، اور یہ لوگ ان بندر ہو جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان لوگوں نے بندر ہو جانے والوں سے کہا، کیا
ہم لوگوں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ انہوں نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ اس کے 3 دن بعد وہ سب ہلاک ہو گئے اور منع کرنے والے سلامت رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے اور پچھلی کتابیں پڑھی ہوئی نہ ہونے کے باوجود بھی ان واقعات کی خبر دینا ایک معجزہ ہے کہ آپ نے یہودیوں کے سامنے ان کے آباء و اجداد کے اعمال اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے ان کا بندر و خنزیر کی شکلوں میں تبدیل ہو جانا سب بیان فرما دیا۔ اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے کہ جو شرعی احکام کو باطل کرنے اور انہیں اپنی خواہش کے مطابق ڈھالنے کے لیے طرح طرح کے غیر شرعی ہیلوں کا سہارا لیتے ہیں۔ انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کی پاداش میں ان کی شکلیں بھی نہ بگاڑ دی جائیں۔ اللہم حفظنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا یہودیوں نے کیا تم اس طرح نہ کرنا کہ تم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو طرح طرح کے ہیلے کر کے حلال سمجھنے لگو۔ یاد رہے کہ حکم شرعی کو باطل کرنے کے لیے ہیلا کرنا حرام ہے، جیسا کہ یہاں بیان ہوا۔ البتہ حکم شرعی کو کسی دوسرے شرعی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے ہیلا کرنا جائز ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کا اس طرح کا عمل سورہ صاد آیت نمبر 44 میں مذکور ہے۔ عوام الناس کو چاہیے کہ پہلے ہیلے سے متعلق شرعی رہنمائی حاصل کریں، اس کے بعد ہیلا کریں، تاکہ معلومات میں کمی کی وجہ سے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ باقی نہ رہے۔ اس واقعے کی بعض تفصیلات سورہ بقرہ آیت نمبر 65 میں گزر چکی ہے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، اس آیت میں تیسرے گروہ کا ذکر ہے کہ جنہوں نے خاموشی اختیار کی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ مچھلی کے شکار پر بالکل راضی نہ تھے، بلکہ ان سے متنفر تھے، جبکہ انہیں سمجھاتے اس لیے نہیں تھے کہ ان کے ماننے کی امید نہ تھی۔ اس سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوگ بھی نجات پا گئے تھے، کیونکہ جب کسی کے ماننے کی امید نہ ہو تو امر بالمعروف کرنا فرض نہیں رہتا۔ ہاں، افضل ضرور ہوتا ہے، نیز امر بالمعروف فرض کفایہ ہے، لہذا جب ایک گروہ یہ کر ہی رہا تھا تو ان پر بعینہ فرض نہ رہا۔ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بندر اور خنزیر مسخ شدہ لوگ ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ہلاک کر کے یا کسی قوم کو عذاب دے کر اس کی نسل نہیں چلائی، اور بندر اور خنزیر تو ان سے پہلے بھی ہوتے تھے، لہذا موجودہ بندر اس قوم کی اولاد میں سے نہیں، کیونکہ وہ تو فنا کر دی گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان رب